السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ٹاپک پر آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ سینسٹیو ٹاپک ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں اس کے اوپر کم بات کی جاتی ہے یا بہت نیگیٹیولی بات کی جاتی ہے۔ یہاں پر کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان انڈیا ریجن سے بہت عرصے سے باہر ہوں، آلموسٹ 31 ایئرس، 31 سال۔ تو اینی وے بات اس بات پر ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے سوال بھی پوچھا، پہلے بھی میں نے اس پر بات کی ہے کہ جو اینیمیشنز ہوتی ہیں، گرافکس ہوتے ہیں، پکچرز ہوتی ہیں، آرٹسٹک ورک ہوتا ہے، اس کو بنانے میں کیا موقف ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ اس کے اوپر شدید اختلاف یہی تھا، بلکہ شد و مت کے ساتھ اس کا انکار کیا جاتا تھا کہ تصویریں نہ بنائی جائیں اور اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ لیکن اب زمانہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اب اس کے اوپر کیا موقف ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو یہ چیزیں عبادت اور پرستش کے لیے ہوں تو منع ہے۔ مثال کے طور پہ جس زمانے میں عرب میں اسلام پھیلا، اس زمانے میں تصویریں جو بنائی جاتی تھیں، مجسمے جو بنائے جاتے تھے اور اس قسم کی جو باقی معاملات ہوتے تھے، اس کے پیچھے پرستش، اور چونکہ لوگ نئے نئے دین میں داخل ہوئے تھے، اس لیے تصویروں کو دیواروں پر، پردوں پر آویزاں کرنا، اس کی ممانعت آئی کہ وہ چیز جو معاشرے میں رچ بس گئی ہے وہ نہ بسے۔ لیکن دوسری طرف احادیث مبارکہ میں سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھیں آپ، درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ آف کورس جب گڑیا ہوگی تو اس کے ناک نقش بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ گھوڑا تھا آپ کے پاس پروں والا، اور اس کے اوپر ایک بڑا پیارا واقعہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی تو گھوڑے کے پر تھے، بی بی عائشہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کبھی۔ تو اینی وے، تو آپ کے پاس ایسے کھلونے موجود تھے جس کے اوپر نقش و نگار وغیرہ تصویر کو باضابطہ جو فیچرز ہوتے ہیں نا لیونگ بینگ کے، وہ بنے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا۔ اب درایت پر آتے ہیں حدیث کی۔ یہ تو روایت ہوگی نا، کہ ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جس میں منع فرمایا کہ وہ پردہ لٹکے ہوئے تھے، اس پہ جانداروں کی تصویر تھی، منع فرمایا۔ لیکن دوسری طرف بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گڑیا ہے، گھوڑا ہے، اس پہ منع نہیں فرمایا۔ تو اب درایت میں اگر آ جائیں تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے آویزاں تھی نا، ایک چیز پردہ لٹکا ہوا تھا تو اس ایک آویزاں ہے ایک چیز، اور چونکہ ماحول ایسا تھا کہ اس میں بت پرستی سے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اس چیز کو ختم کرنا مقصود تھا۔ آج کل جو اینیمیشنز بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ گیمنگ اینیمیشنز ہوں، چاہے وہ سیمولیشنز کی اینیمیشنز ہوں، چاہے وہ کارٹونز میں اینیمیشنز ہوں، ان کا مقصد عبادت تو ہوتا ہی نہیں۔ اول ایک بات، دوسری بات یہ کہ انہیں آویزاں بھی نہیں کیا جاتا، لٹکایا بھی نہیں جاتا کہیں کہ اس کو آپ بہت زیادہ ہائی ریگارڈ کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور عقیدت کے زمرے میں آ جائے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ وقت کے پیش نظر آج کل کے دور میں جو ویژول لرننگ کا دور ہے، ایک بچہ جو ہے نا ایک چیز کو ویژولی دیکھ کر اس سے سمجھتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی ایک نیکسٹ لیول یہ آگے کہ ویژول ہو اور موونگ ہو، اینیمیٹڈ ہو، کیونکہ ورنہ وہ بور ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کو سب سے زیادہ ایک چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ اینیمیٹڈ آبجیکٹس ہیں، گیمز ہیں، جس میں ہمارے پاس کام نہیں ہوتا انفارچونیٹلی۔ اگر آپ اس پر غور کریں نا، ہمارے پاس اس چیز پر کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہمارے ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 100 ٹی وی چینلز ہیں، 200 ٹی وی چینلز ہیں، ایک چینل بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، جو چینل ہے نا وہ ڈزنی کو اٹھا لیا انہوں نے، اس کو ڈب کر کے لگا دیتے ہیں۔ یہ اپنا کیا ہے؟ اپنا کیا بنایا ہوا ہے تم نے؟ کچھ بھی نہیں۔ بچوں کے لیے ایجوکیشن کا ایک پروگرام نہیں ہے۔ یا باہر آ کے دیکھو، باہر کے ملکوں میں انہوں نے ایسے ایسے کارٹونز بنائے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بچہ اگر دیکھ لینا، مثال کے طور پہ سٹ دا سائنس کے ایک پری اسکولر کا کارٹون ہے، وہ ہر چیز انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے اس کی کیا ریزننگ ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے 4 5 6 سال کا، جب وہ ایسا کارٹون دیکھے گا، اس کا دماغ خود ہی کھل جاتا ہے، وہ ریزن کرتا ہے چیزوں کو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کارٹونز ہیں جو انہوں نے اینیملز کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ باضابطہ ایک پورا چینل ہے پی بی ایس کڈز، وہ کام ہی ایجوکیشن پہ کرتا ہے بچوں کی، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس سوچ ہی نہیں ہے۔
ہمیں فرصت ہی نہیں ہے پولیٹیشین سے اور ان کو بلا کے ان سے بات چیت کرنے کی. تو اینی وے کمنگ بیک ٹو اٹ کہ اب چونکہ اس چیز کا فقدان ہے اور لوگوں نے اس طرف نظر بھی نہیں کی، اور چونکہ وہی ذہن میں ہے کہ منع ہے، تو اس کو نہیں دیکھتے کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. اب ایک میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، اب اس کو ہیومن باڈی پڑھنی ہے، تو اگر ہیومن باڈی میں ڈرا نہیں کر سکتا ہوں تو اب کافروں سے ڈرا کروانی پڑے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پڑھنے کے لیے ہے نا. کوئی بھی جانور، یہ جو ہمارے جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ویٹرنیرینس، ان کو اگر جانوروں کے بارے میں پڑھنا ہے، تصویریں کون بنا کے دے گا؟ باہر سے لوگ آ کے بنا کے دیں گے. مطلب انسان اگر سوچے نا، تعلیم کے لیے بھی انسان اتنی جھجک ہے، اتنی ہچکچاہٹ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز بنا رہے ہیں، وہ وقت کا ضیاع ہے، خراب ہے، خرافات ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ تو ہر چیز میں بند ہے، ہر چیز میں منع ہے. لیکن ایک چیز جس سے ایک پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے، ایک معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، ایک ایجوکیشن ہو سکتی ہے، اس پر کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے. ایک بچہ جو ہے جس پروسیس سے لرن کرتا ہے اپنی زندگی کی ہر چیزیں، اس سے ہم نے اپنے معاشرے کو ڈسکنیکٹ کر دیا. اب وہ بچہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. اب بچے آج کل کے اینیمیشن سے چیزیں سیکھتے ہیں، موونگ آبجیکٹ سے چیزیں سیکھتے ہیں. آپ نے کہا نہیں اینیمیشنز نہیں کر سکتے. اب وہ جو اتنا زبردست میسج اس تک اینیمیشن کے تھرو پہنچ سکتا تھا، وہ اب نہیں پہنچ رہا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب یہ گیمز کھیلتے ہیں نا، گیمز کھیلتے ہیں کہ اس میں یہ کرو تو اتنے پوائنٹس ملیں گے تو لیول نیکسٹ ہو جائے گا. مسلمانوں کو تھوڑی سی اینیمیشنز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، گیمنگ میں کام کرتے ہیں، ایسا گیم بناؤ کہ جس کے اندر کیریکٹر اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اتنی دفعہ ذکر کرے گا تو اس کو یہ مرتبہ مل جائے گا، اس کی لیول انکریز ہو جائے گا. یا جا کر یہ چیز لرن کرے گا، دین سکھاؤ ان کارٹونز کے ذریعے، ان اینیمیشنز کے ذریعے. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایرترو اتنی پاورفل سیریز ہے جس نے تہلکہ مچا دیا نا پوری دنیا میں، ملینز آف ویورز ہیں، رائٹ؟ اس کا کوئی گیم ہی نہیں ہے. اتنا تہلکہ ویسٹ میں کسی ڈرامے نے بنایا ہوتا نا، اس کا گیم لانچ کر دیتے. آپ اس کا گیم لانچ کر دیتے. اس گیم کے ذریعے اب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ آلریڈی جو ہے وہ ایرترو میں انوالو ہے، اس کے ذریعے اس کو شیپ کرو، اس کے ذریعے اس کو جو ہے دین کے قریب لے کے آؤ کہ بھئی دن میں یہ کام کرو گے، یہ ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے، یہ لیول انکریز ہو جائے گا. طریقے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، ایسی کہانیاں آتی تھیں پی ٹی وی پہ، 80s کی بات ہے، کہ اس میں وہ دکھاتے تھے کہ ایک بوڑھی ہے، وہ دادی اماں ہے، وہ پھر اٹھتی تھی، پھر کہتی تھی کہ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. اس کہانی میں وہ آپ کو ایک سبق آموز کہانی ہوتی تھی، اس کی پکچرائزیشن ہوتی تھی، اس میں ایک میسج ہوتا تھا، اس میں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے ولی سے ملا اور اس نے اس کو ذکر دیا اور پھر وہ آگے ایک طریقے کا کنیکشن تھا. اب وہ کنیکشن کا میڈیم بدل گیا ہے. تو اسی لیے آئی پرسنلی تھنک کہ اس حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ چونکہ مقصد اس کا عبادت نہیں ہے اور مسلمان اس مقصد سے وہ کام بھی نہیں کرتا، نہ نئے لوگ دین میں داخل ہوئے ہیں، تو چونکہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے، اس لیے جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گڑیوں سے کھیلنے کی اور گھوڑے سے کھیلنے کی اجازت تھی کیونکہ اس کا مقصد وہ نہیں تھا. اسی طرح اگر ایک آدمی اینیمیشنز میں کام کرتا ہے، گرافکس میں کام کرتا ہے، آرٹس میں کام کرتا ہے، ڈرائنگ میں کام کرتا ہے اور اس کا مقصد پازیٹیو ہے، ایک اچھی چیز کو منظر عام پہ لے کے آتا ہے، گندگی غلاظت نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، I think that should be allowed and that person should be able to do it. کیوں نہیں کر سکتا؟ اور وہ جو احادیث مبارکہ تصویروں کو بنا کے اس میں جان ڈالنے کی، وہ تو وہ ہے نا جو انسانوں سے متعلق ہے، کہ ہیومن بیسڈ جو چیزیں بناتا ہے. لیکن یہ تو اینیمیشن is not even close to human. یہ 2D گرافکس ہیں، 3D گرافکس ہیں. They don't even look like humans. They're not humans. They're not human replacements. They're not human depictions. I mean, I personally think کہ آج کل اگر آپ جا کے دیکھیں نا تو it's a difference of opinion. ایک زمانہ تھا کہ سب کا یہ کنسنسس تھا کہ نہیں کر سکتے، اب ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب وہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، مقصد کے لحاظ سے الاؤڈ ہے، مقصد غلط ہے تو الاؤڈ نہیں ہے. تو I personally think that should be the approach.
I personally think that is the direction. یہ سمت، یہ ڈائریکشن جو ہے ہمارے ہاں کے لوگوں کو لینا چاہیے. اور تھوڑا اوپن ہو یار، just open up, just loosen up. کب تک ان چیزوں کو لے کر ہم بیٹھے رہیں گے ذہنی طور پر جو ایک درایت، ایک وقت کی درایت تھی، درایت فہم الحدیث. اب فہم الحدیث ہے، اب ایک اور حدیث سے اس مسئلے کا استنباط کیا جا رہا ہے، ایک اور حدیث سے نہیں، دوسری حدیث سے استنباط کیا جا رہا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث سے، جو درجہ صحیح کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس سے مقصد اخذ کیا جا رہا ہے. تو حدیثوں سے ہی مقصد اخذ کیے جا رہے ہیں. اور یہ رحمت للعالمین کا ہم پر ایک کرم ہے، رحم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہمیں بتا دی ظاہری حیات میں، کہ یہ اگر موقف ہو تو منع ہے اور یہ موقف ہو تو الاؤڈ ہے. تو آئی تھنک اٹس سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ اس کے اندر اتنا ہارڈ لائن، ہارڈ کور اپروچ نہیں لینی چاہیے. اینیمیشنس کو، آرٹ کو، ڈرائنگ کو ایجوکیشنل پرپزز کے لیے فروغ دینا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے. مے بی there are a lot of people who will disagree with me. بہت سارے لوگ اس وقت مجھ سے ہو سکتا ہے ڈس ایگری کریں، لیکن I think I'm thinking ahead of time. وقت سے تھوڑا آگے سوچ رہا ہوں میں. I hope کہ یہ وہ معاملہ نہ ہو کہ لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دے دیا پھر آنے والے وقت میں استعمال کر لیا، ٹرین کو حرام قرار دے دیا پھر آنے والے وقت میں استعمال کر لیا. ایسا معاملہ نہ ہو. I hope they wake up, everybody wake up and figure out کہ بھائی we have to move with the moving world. آج دنیا میں بچے روبوٹس لے کر آ کر ان کو جوڑ کر کھلونا بنا رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی ہمارے ملکوں میں وہ 70s 80s میں وہ بتیاں جلتی تھیں نا جس کے اندر والیوم کنٹرول بھی نہیں ہوتا تھا، اسی پر بچے کو لگایا ہوا ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ایک انوویشن آ رہی ہے، ایک تھاٹ پروسیس میں چینج آ رہا ہے. ہم وہیں مقید ہیں اپنے اسی ڈبے میں. تو اس لیے اقبال رویا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر اقبال یوں بھی رویا تھا کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. علم کا متلاشی ہے پر علم بانٹنے والا نہیں، علم کی تحقیق کر کے اس کو مدون کرنے والا نہیں، صرف لینے والا ہے. کب تک لیتا رہے گا؟ کچھ دے بھی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.